آج ہم ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی قیادت پر ایک نظر ڈالیں گے، خاص طور پر ان دو بڑے بحرانوں پر جنہوں نے ان کی طویل دور حکومت کو شکل دی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ایک ہی لیڈر نے دو بالکل مختلف بحرانوں سے کیسے نمٹا۔ ایک طرف ایک کھلی جنگ تھی اور دوسری طرف سخت ترین معاشی پابندیاں۔ جب ہم ان دونوں ادوار کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ان کے فیصلوں کے پیچھے کی سوچ اور حکمت عملی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی لیڈرشپ کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ یہاں تک پہنچے کیسے۔ ان کی کہانی ایک انقلابی طالب علم سے شروع ہوتی ہے اور ملک کی سب سے طاقتور شخصیت بننے پر ختم ہوتی ہے۔ یہی سفر ان کی شخصیت اور نظریات کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، اقتدار تک کا ان کا سفر کئی مرحلوں سے گزرا۔ پہلے تو وہ آیت اللہ خمینی کے بہت قریبی شاگرد تھے، پھر شاہ کے خلاف انقلاب میں ایک اہم چہرہ بنے، اس کے بعد 1981 میں صدر منتخب ہو گئے اور آخرکار 1989 میں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد انہیں سپریم لیڈر چنا گیا اور تب سے وہ اسی عہدے پر ہے۔ تو چلیے پہلے بڑے بحران کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا صدارتی دور ایران عراق جنگ کے سائے میں گزرا، جو ان کی قیادت کا پہلا اور شاید سب سے کڑا امتحان تھا۔ سوچیں، جس وقت وہ 1981 میں صدر بنے، ملک ایک بھیانک جنگ کے بیچوں بیچ تھا۔ ایران جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ 8 سال لمبی تباہ کن جنگ تھی جو 1988 میں جا کر ختم ہوئی۔ اس جنگ نے دونوں ملکوں کو بہت نقصان پہنچایا اور ان کی صدارت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کئی دہائیوں آگے۔ اب ایک بالکل ہی الگ قسم کا چیلنج سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ توپوں اور ٹینکوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ تھی معاشی اور سفارتی جنگ۔ یہ جوہری پروگرام اور پابندیوں کا دور تھا۔ اور اس دوسرے بحران کی جڑ اصل میں خامنئی کے اس ایک بنیادی خیال میں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مداخلت کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد ایران کے نظام کو کمزور کرنا ہے۔ اور یہی سوچ، یہی نظریہ تھا جس کی وجہ سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا۔ اس پورے معاملے میں سفارتی محاذ پر بڑے ڈرامائی موڑ آئے، جیسے 2015 میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ایک تاریخی نیوکلیئر ڈیل ہوئی جسے JCPOA کہتے ہیں۔ لیکن پھر کہانی نے پلٹا کھایا اور صرف 3 سال بعد 2018 میں امریکہ اس ڈیل سے نکل گیا اور نتیجہ ایران پر پہلے سے بھی زیادہ سخت اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے پر، یعنی ان دو الگ الگ بحرانوں میں ان کی قیادت کا موازنہ۔ ایک ہی لیڈر، لیکن دو بالکل مختلف چیلنجز۔ اور جب آپ ان دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جب وہ صدر تھے تو چیلنج تھا ایک سیدھا سیدھا فوجی حملہ اور وہ حکومت کے سربراہ تھے، لیکن سپریم لیڈر کے طور پر چیلنج بالکل مختلف تھا۔ یہ معاشی گھیراؤ تھا پابندیوں کے ذریعے، اور یہاں ان کے پاس حتمی اختیار تھا۔ تو ظاہر ہے رد عمل بھی بدل گیا۔ ایک طرف ایک قوم کو جنگ میں لیڈ کرنا اور دوسری طرف عالمی ڈپلومیسی اور پابندیوں کے پیچیدہ جال سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ یہ لیڈرشپ کی دو بالکل الگ الگ شکلیں ہیں۔ اچھا، ان دونوں تجربات نے مل کر ان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی، ایک ایسی پالیسی جسے اکثر محافظت یا ریزسٹنس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی نظریے کا ایک بہت اہم حصہ اسرائیل کے بارے میں ان کا موقف ہے۔ یہ ان کی فارن پالیسی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ وہ سرکاری طور پر اسرائیل کی ریاست کو مانتے ہی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین پر قبضے کی وجہ سے یہ غیر قانونی ریاست ہے۔ تو اگر ہم ان کی پوری خارجہ پالیسی کا خلاصہ کریں تو وہ چند بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، مشرق وسطیٰ میں امریکی مداخلت کی بھرپور مخالفت۔ دوسرا، اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہ کرنا۔ تیسرا، فلسطینی گروہوں اور خطے میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کرنا۔ اور چوتھا، چاہے جتنا بھی بین الاقوامی دباؤ ہو، اپنے اسٹریٹجک مقاصد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اس تجزیے کے آخر میں ہم ایک بہت بڑے سوال پر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ ان کی لیگیسی تو مزاحمت کی ہے، لیکن اس مزاحمت کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ایران نہیں، بلکہ پورے خطے کے مستقبل کو شکل دے گا۔